الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب أو كما قال عليه الصلاة والسلام من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، قابل قدر سامعین کرام، مصلیان عظام، آپ کو پتہ ہے کہ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور ربیع الاول کی تاریخ 3 تاریخ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں ٹھیک آج سے 1450 سال پہلے 6 صدی عیسوی میں جب عالم انسانیت سسک رہا تھا، یہ گلشن ارضی، یہ ماتم کدہ بنا ہوا تھا، چاروں طرف ظلم و ستم، ظلم و عدوان کی تیرہ و تار گھٹاؤں کی حکمرانی تھی، چاروں طرف جبر و تشدد کی تیز تند ہوائیں چل رہی تھیں، نفرت اور عداوت کے شعلے بھڑک رہے تھے، بغض و عناد کے ان کے سینوں میں ولولے مچ رہے تھے، جہاں پر عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی، عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا، جہاں پر عورتوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، جہاں پر عورتوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور کہہ لیجئے کہ انسانیت دم توڑ چکی تھی، انسانیت آخری دہانے پر آ چکی تھی، اور جہاں پر کمزوروں کے اوپر ظلم ستم کا پہاڑ توڑا جا رہا تھا، حق تلفی، حق سلبی اس قدر عام تھی کہ اس کی مثالیں نہیں ملتی ہیں، ذرا ذرا سی باتوں پر جھگڑا ہو جاتا، وہ معمولی سی باتوں پر جھگڑا ہو جاتا، وہ سالہ سال تلک وہ لامتناہی سلسلہ ہو جاتا۔ اگر کوئی شخص، کسی شخص کی بکری اگر کسی کنویں کے پاس سے پانی پی لیتی تو آپس میں اس قدر جھگڑا اور منافرت پھیلتی تھی کہ وہ سالوں سال تک نہیں ختم ہوتی تھی۔ کمزوروں کے اوپر اس قدر ظلم ہوتا تھا کہ ان کو غلام بنا کر رکھا جاتا تھا۔ شرک و بت پرستی اس قدر عام تھی کہ ایک اللہ کو چھوڑ کر لوگ نہ جانے کتنے خداؤں کو اپنے اپنے ناموں سے ان کو موسوم کرے ہوئے تھے، ان سے عقیدت رکھے ہوئے تھے، ان کی عبادت کری جا رہی تھی، ان کی پرستش کری جا رہی تھی۔ ایک اللہ کو چھوڑ کر خانہ کعبۃ اللہ جیسی، خانہ کعبۃ اللہ جیسا مقام، خانہ کعبۃ اللہ جیسا گھر، جس میں ایک نہیں، جس میں جو ہے 360 بت رکھ دیے گئے تھے۔ اللہ کے گھر میں 360 بت ہیں، وہ عرب جہاں پر ہر گھر میں ایک انہوں نے اپنے اپنے الگ بت بنا رکھے تھے۔ شرک بت پرستی اس قدر عام تھی کہ لوگ اللہ کو نہیں جانتے تھے، وہ اس کا کھانا ہے، اس کا پینا ہے، وہ اس کا تمام رزق مل رہا ہے، لیکن وہ ایک اللہ سے محروم ہے، وہ صحیح معنوں میں ایک اللہ سے اپنے خالق حقیقی کو بھولے ہوئے تھے، اور کمزوروں پر جس قدر ظلم و ستم ہو رہا تھا، تو ایسے میں اللہ کو اپنی رحمت، اللہ کی رحمت جو ہے جوش خداوندی میں آئی، اور اس نے جو ہے اپنے ان بندوں کے اوپر اتنا بڑا احسان اور کرم یہ کرا کہ انہی میں سے ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت فرمائی۔ اس عرب کے تپتے ہوئے صحرا میں اس نبی امی کا ظہور فرمایا جو انہی میں سے تھا،
جس نے وہ تمام کے تمام عدل و مساوات کے پیمانے قائم کرے، کمزوروں کا جو آقا تھا، بے بسوں کا بے کسوں کا سہارا تھا، جو غلاموں کا مولا تھا، وہ ایک ایسا شخص جس نے اپنے دل میں تمام جہانوں کے درد کو اپنے سمیٹے ہوئے تھا، اور وہ اس شعر کا مصداق تھا کہ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم، اس کا وہ حقیقی مصداق تھا۔ اس نے وہ نفرت اور عداوت کی جگہ پر وہ بھائی چارگی قائم فرمائی کہ لوگ جو ہے اب الفت اور محبت اور بھائی چارگی قائم کرنے لگے۔ ایسا صحاباؤں کے اندر محبت اور بھائی چارگی کا سبق پڑھ دیا، سبق ان کو سکھا دیا کہ ان سے زیادہ اب کوئی اور مثالیں نہیں پیش کری جا سکتی ہیں۔ جہاں پر جو زمین شرک و بت پرستی کی پھیلی ہوئی تھی، جہاں پر ایک اللہ کا نام لیا جا رہا تھا، آج اس زمین کو مقدس زمین بنوایا۔ جہاں پر کمزوروں کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا تھا، وہاں پر ظالموں کے خلاف عالم بغاوت انہوں نے بلند کرا۔ جہاں پر توحید نام کی کوئی چیز نہیں تھی، انسانیت ٹوٹ چکی تھی، ایک اللہ پر ان کا ایمان نہیں تھا، ایک اللہ پر اعتقاد نہیں تھا، ایک اللہ پر ان کا ایمان نہیں، ایک اللہ پر ان کا اعتقاد نہیں، طرح طرح کے ہزاروں بتوں کو رکھے ہوئے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب بعثت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک اللہ سے جوڑا، ایک اللہ سے ان کا رشتہ مضبوط بنایا، کہ ایک اللہ سے ان کو وابستگی بتائی کہ دیکھو یہ جو جتنے معبود ہیں یہ تمام کے تمام یہ ان کا خود نہیں وجود ہے، ان کو تم نے بنایا ہے، ان کو تم نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، ان کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنا کر تم ان کے سامنے اپنی جبین عبدیت کو جھکاتے ہو۔ نہیں، اس جبین عبدیت کو بارگاہ خداوندی میں جھکانے کا وہ ہنر اور وہ تعلیمات سکھائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور یہ وہ معاشرہ ہو چکا تھا جہاں پر عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے عورتوں کو وہ عزت وہ احترام ملی کہ اس سے پہلے اور نہ کبھی عورتوں کو وہ مقام ملا، اور نہ ہی اب تک کوئی اور شخص اس کا عورتوں کو وہ احترام اور نہ ہی کوئی مذہب دے سکتا ہے۔ اور کس قدر جو ہے گمراہی پھیلی ہوئی تھی، معاشرہ بگڑا ہوا تھا، چاروں طرف سے کوئی کسی کا پجاری تھا، کوئی انسانیت کا پجار تھا، کوئی ستارے کا پجار تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے اپنا ایک طریقہ، ایک اپنا پاکیزہ اور ایک نرالا طریقہ دیا اور بتایا کہ اگر آپ نے اس طریقے پر گزار کر اپنی زندگی گزاری تو آپ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیمات سکھائیں اور بتایا، قرآن کریم خود اس کی تائید کرتا ہے، کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہاری ذات میں تمہارے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، تمہارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک خود جو ہے کامل مکمل نمونہ ہے، ایک آئیڈیل ہے، تمہارے ایک رہنما ہے۔ ان کی تقلید کر لی، ان کے طریقے کو اپنا لیا، ان کے طریقے کو ہم نے جو ہے اپنی زندگیوں میں مزین اور مسخر کر لیا، تب پھر یہ زندگی ہماری دنیا کی بھی کامیاب اور آخرت کی بھی کامیاب ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ماحول میں ہمیں ایک نرالا اور پاکیزہ طریقہ سکھایا، اور اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں وما آتاکم الرسول، تمہیں جو رسول عطا کریں فخذوہ، اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام روکے اس سے رک جاؤ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ عزیز ساتھیوں، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے خود قرآن کریم میں بتا رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے کہ ان کی جو ہے تعلیمات کو عام کرو، ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں بناؤ۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، آج ہم جس قدر دیکھیں کہ ہم کس قدر سنتوں سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے منحرف ہیں، کس قدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے ہمارا کوئی تعلق بھی نہیں ہے، کوئی ربط بھی نہیں ہے، کوئی نظم بھی نہیں ہے، جس قدر آج ہم سنتوں سے بے پرواہ ہیں، بے نیاز ہیں۔ آج ہم سوچیں کس طرح ہمیں کامیابی مل سکتی ہے، کس طرح ہماری ترقی کی راہیں ہموار ہو سکتی ہیں۔ کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو چھوڑ کر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو چھوڑ کر کسی اور کے طریقے کو اپنائے، کیا اسے کامیابی مل سکتی ہے؟ ہرگز نہیں کامیابی مل سکتی ہے۔ اس لیے جب اس عرب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا گیا تو آپ دیکھیں کتنے مختصر سے وقت میں
کتنے مختصر سے قلیل وقت میں ایک انقلاب برپا کر دیا، تمام لوگوں کو بھائی بھائی بنا دیا اور اپنا ایک نرالا اور پاکیزہ طریقہ دے دیا کہ اس طریقے کو اپنا وہ مشعل راہ بنائے، اپنا وہ جو ہے راہ حق، اپنے راہ حق کو اس کو جو ہے سفر کا سامان بنائے، جس سے ان کی دنیا بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے ہمیں جو غور کرنا ہوگا وہ یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں سنت پر کتنا عمل ہو رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو اپنی تعلیمات لے کر آئے، جو ہمیں نرالا اور پاکیزہ طریقہ دے کر گئے، اس پر ہمارا کتنا 100% عمل ہو رہا ہے؟ کیا ہم صحیح معنوں میں ایک سچے پکے محب رسول ہیں یا نہیں ہے؟ نبی کے شیدائی، نبی کے فدائی ہیں یا نہیں ہے؟ یہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ میرے عزیز ساتھیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے بڑھ کر کوئی کسی کی تعلیمات نہیں ہے۔ غیروں کا کلچر، غیروں کا مذہب، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو پوری طاقت اور ہمت کے ساتھ ان پر عمل کرتے ہوئے اس پر جمنے کی کوشش کریں۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام کس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو انہوں نے مضبوطی سے پکڑا، اور کس قدر ان کے اندر جذبہ سنت تھی، اطاعت رسول تھی۔ جب انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو مضبوطی سے پکڑا تو دیکھیں اللہ نے ان کو کیسا دنیا میں کامیاب کرا اور کیسا آخرت میں کامیاب کرا۔ آپ دیکھ لیں کہ صحابہ کرام کس قدر جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کے منتظر رہتے تھے کہ کوئی ہمیں حکم مل جائے اور ہم اس کی فرما برداری کر لیں۔ آپ دیکھیں عمر بن خطاب کتنے بڑے جلیل القدر صحابہ ہیں اور خلفائے راشدین میں سے دوسرے خلیفہ ہیں۔ یہ عمر بن خطاب، یہ کون عمر بن خطاب ہیں؟ یہ وہ عمر بن خطاب ہیں جن کو زمانے جاہلیت میں اونٹ چرانا تک نہیں آتے تھے، جن کو زمانے جاہلیت میں اپنے جانوروں کو چرانا بھی نہیں آتا تھا کہ ہم جانوروں کو کیسے چرائیں، ہم جانوروں کو کدھر لے کے جائیں اور ہم کدھر جا رہے ہیں، ہمارا ریبڑ کدھر جا رہا ہے۔ لیکن جو ہی وہ اپنے ہاتھ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں، اپنے دل کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی تعلیمات ہیں اس سے اپنے دل کو مزین کر لیتے ہیں، تب پھر آپ دیکھیں کیسے اللہ تعالی حضرت عمر بن خطاب کو کس طرح کی حکومت اور خلافت عطا کر دیتے ہیں۔ یہ عمر بن خطاب وہ خطاب ہیں کہ اتنے قلیل ٹائم میں وہ حکومت، وہ خلافت کری ہے کہ دنیا آج اس کی مثالیں نہیں پیش کر سکتا ہے۔ آج جتنے بھی احکام و قوانین ہیں، جتنے بھی اصول و ضوابط ہیں، وہ صرف اور صرف حضرت عمر بن خطاب کے ہی ہیں۔ آج دنیا اس کو اپنے یہاں نافذ کرے ہوئی ہے۔ تو یہ عمر بن خطاب کو خطاب کس نے بنایا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں نے بنایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا ان پر عمل تھا، وہ جذبہ تھا، وہ محبت تھی، وہ رسول سے الفت تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس الفت کی محبت کے صدقے میں ان کو آج وہ خلافت عطا کری گئی، آج ان کو وہ خلیفہ بنایا گیا کہ غیر دنیا کہنے پر مجبور ہو گئی کہ اگر حضرت عمر بن خطاب مزید 10 سال اور خلافت کر لیتے تو اس روئے زمین پر اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب نہیں ہوتا۔ یہ عمر بن خطاب وہ خطاب ہیں جن کو جو کس قدر ان کے اندر خدمت خلق تھا اور کس طرح کی حکومت کری ہے، کس طرح کی خلافت نبھائی ہے۔ یہی وہ عمر بن خطاب ہیں، ان کا آپ دیکھیں اطاعت رسول کس قدر تھا کہ بڑھاپے کے عالم میں بیماری کا وقت ہے، آپ کی وفات کا ہے وقت ہے، لیکن ایسے میں ایک شخص آپ کی تیمارداری کے لیے، بیمار پرسی کے لیے حاضر ہوتا ہے اور دیکھتے ہیں کہ اس کا پاجامہ ٹخنوں سے نیچا ہے۔ جب وہ جانے لگتا ہے تو حضرت عمر بن خطاب ایسے وقت میں بھی کہہ دیتے ہیں کہ اے برخودار، تمہارا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے ہے، یہ رسول اللہ کی سنت نہیں ہے۔ اس قدر محبت تھی۔ اور صحاباؤں کو آپ دیکھیں، حضرت عثمان غنی، یہ وہ عثمان غنی ہے، یہ کنہوں نے جو ہے عثمان غنی کو عثمان غنی بنایا؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت تھی کہ ایک مرتبہ جب آپ نے ان کو اپنا ایلچی بنا کر کے صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ کے لیے روانہ فرمایا اور اس وقت بھیجتے ہوئے جب یہ گئے اور اپنے چچا زاد بھائی ابابان سعید کے پاس جب ٹھہرے، ایک رات رکے اور صبح جب کہنے لگے کہ ہم کو جانا ہے، مذاکرات کرنا ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر، تو آپ کے چچا زاد بھائی تھے
انہوں نے کہا اے عثمان آپ کا یہ پائجامہ ٹخنوں سے اوپر ہے، اور یہ عرب قوم یہ اپنے گھمنڈ میں یہ اپنے غرور میں پائجامہ ٹخنوں سے نیچے رکھتی ہے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا کوئی وقار بنے، تمہاری کوئی عزت بنے، تمہاری کوئی حیثیت بنے، تو تم بھی اپنے اس پائجاموں کو ٹخنے سے نیچے کر لو۔ تو وہ کہنے لگے معاذ اللہ، ہم گویا اللہ کے رسول کی سنت کی مخالفت کریں۔ کہا میری عزت بنے یا نہ بنے، میرا اکرام ہو یا نہ ہو، میری جان چلی جائے یا نہ چلی جائے، میرے تلوار رکھ دی جائے نہ، میری تلوار مجھ پر رکھ دی جائے، لیکن میں اپنے پائجامے کو ٹخنے سے نیچے نہیں کرنے والا۔ یہ حضرت عثمان بن عفان ہے، حضرت عثمان غنی ہے۔ کیوں؟ کس نے ان کو بنایا؟ یہ نبی رسول اللہ، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت نے ان کو اس قدر بنایا۔ آپ دیکھیں دوسرے صحابہ کو، حذیفۃ الیمان، یہ وہ صحابہ ہیں جن کو جو ہے فاتح ایران کہا جاتا ہے۔ جب ایک مرتبہ ان کو جو ہے حملہ کرا انہوں نے، اور اس وقت ایران فتح ہونے کے قریب تھا، تو وہاں کے بادشاہ کسریٰ نے جو ہے ان کو بلایا اپنے شاہی محل میں، اور محل میں جب آپ بیٹھے وہاں پر دسترخوان لگا ہوا تھا، دسترخوان پر کھانے وانے کی نعمتیں رکھی ہوئی تھیں، اور اس کو کھانے کے لیے آپ تیار تھے، آپ کھا رہے تھے، لیکن جو ہی ایسے وقت میں ایک لقمہ آپ کے دسترخوان پر گر گیا تو بغل والے کونی ہٹا کر کے اس نے کہا، ایک شخص نے، کہ دیکھو یہ لقمہ جو گرا ہے اس کو اٹھا کر مت کھاؤ، تم کس کے دربار میں آئے ہو؟ تم بادشاہ کے دربار میں آئے ہو، تم کسریٰ کے دربار میں آئے ہو۔ لیکن حذیفۃ الیمان جو صحابہ ہیں ان کو آپ دیکھیں اطاعت رسول کا جذبہ کس قدر تھا۔ آپ نے اس نمالے کو صاف کرا، آپ نے اس نمالے کو اٹھایا، آپ نے اس نمالے کو دسترخوان سے اٹھا کر کے دوبارہ کھا لیا، اور کسی کی پرواہ نہیں کری کہ میری عزت ہو یا نہ ہو، مجھے حقیر سمجھا جائے، مجھے ذلیل سمجھا جائے، لیکن محمد الرسول اللہ کی غلامی میں مجھے حقیر نہ سمجھا جائے۔ جو میں نے محمد الرسول اللہ سے عہد کرا ہے اس عہد کو میں نہ توڑوں۔ اور کیا جملے کہے، کیا جملے کہے، یہ جملے کہے اترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں ہؤلاء الحمقى، ان بے وقوفوں کے چکر میں۔ یہ جملے کہے، یہ کس کے جملے تھے؟ یہ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت تھی، اس قدر ان سے محبت تھی۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ترقی ہو، ہماری تنزلی سے ہم جو ہے محفوظ ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ اور آج جو غیروں کے طریقے کو ہم اپنا رہے ہیں، غیروں کے کلچر کو ہم اپنا رہے ہیں، جو جس قدر جو آیا وہ اسی کو ہی ہم اپنا رہے ہیں۔ اگر کسی نے جو ہے فلموں کے ذریعے یا ٹی ویوں کے ذریعے کسی نے اگر اس قدر کے کپڑے پہنے تو ہم نے بھی اسی قدر کے کپڑے پہنے، کسی نے اگر یہ دکھایا تو ہم نے بھی وہی اپنا رہن سہن زندگی بنا لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو ہم نے چھوڑ دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو ہم نے بلا دیا۔ آج نتیجہ کیا ہوا کہ وہ قوم، وہ ایک مسلم قوم جس کے جو ہے سر پر عزت اور رفعت کا تاج تھا، آج اس کے اوپر ذلت اور پستی اور گہری اور عمیق غار میں گرتی جا رہی ہے۔ وہ مسلم قوم جب وہ بڑی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو لے کر کے ان پر عمل کر کے، تو وہ افریقہ کے جنگلوں میں گئے، اور وہاں پر جنگل میں خوخار جانور تھے، انہوں نے بھی اس غلام محمدی کا جو ہے راستہ اس لیے چھوڑ دیا تھا کیونکہ یہ محمد الرسول اللہ کی سنت پر عمل کرتا تھا۔ آج مجھے بتاؤ، آج ہماری زندگیوں میں محمد الرسول اللہ کی سنت نہ ہونے کی وجہ سے آج ہم سے کوئی جانور تو دور کی بات ہے، ایک چیٹی تلک نہیں ڈرتی ہے، بلکہ اگر کوئی خائف یا تنکا ہی اگر کوئی پڑاؤ تو ہم اس سے اور ڈر جاتے ہیں۔ یہ صرف کس وجہ سے؟ آپ دیکھیں وہ ایک قوم جب اس کے اندر محبت تھی، محمد الرسول اللہ کی محبت تھی اور سنت پر اس کا عمل تھا کہ اللہ نے ان کو جو ہے خلافت سے عطا کرا، اللہ نے ان کو بادشاہ بنایا، اللہ نے ان کو خلیفہ بنایا، ان کو جاہ و جلال سے نوازا، اللہ نے ان کو عہدوں سے نوازا، اللہ نے بہترین سے بہترین ان کو عہدے دیے۔ لیکن آج اسی امت محمدیہ نے سنت رسول اللہ کو چھوڑ دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، تعلیمات کو بلا دیا، تو آج کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ 5000 کی غلامی کی زندگی بھی نہیں اس کو مل رہی ہے، 5000 کی نوکری بھی نہیں اس کو مل رہی ہے۔ یہ کس کی بدولت؟ کیونکہ ہم نے رسول اللہ کی تعلیمات کو بلا دیا، آج ہم نے غیروں کے طریقے کو اپنا لیا۔ وہ غیر
جنہوں نے صرف ہمارے معاشرے میں بے حیائی پھیلانی شروع کری، جنہوں نے صرف ہمارے معاشرے کو ننگا بنایا، جنہوں نے ہماری ماں اور بہنوں کی عزتوں اور عصمتوں کو لوٹا، جنہوں نے ہماری ماں اور بہنوں کی عصمتوں کو تار تار کیا، آج ہم نے ان کے کلچر کو دیکھا کہ جس طرح ٹی ویوں میں وہ آ کر کے، جس طرح موبائلوں میں آ کر کے انہوں نے جو ہمیں طریقہ بتایا کہ کھانے کا طریقہ یہ ہے، رہنے کا طریقہ یہ ہے، کپڑے پہننے کا طریقہ یہ ہے، آج ہم نے اسی طریقے پر اپنی زندگی رواں دمہ کر لی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ آج ہمیں غلامی کی زندگی مل رہی ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اگر چاہتے ہو کہ ہماری ترقی ہو تو پھر ہمیں جو ہے زیادہ سے زیادہ، جب تک کہ پوری زندگی ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزاریں۔ صحابہ کا جس قدر عمل تھا ہم اسی قدر اپنے عمل کے مطابق زندگی گزاریں، اور ایسے دور میں جو سنتوں پر عمل کرے گا، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی، ایسے وقت میں، ایسے ماحول میں جب معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو چکا ہوگا، جہاں ہر طرف سے بگاڑ پیدا ہو چکے ہوں گے، عقائد کے بگاڑ ہیں، اخلاق کے بگاڑ ہیں، فرمایا عند فساد امتی، ایسے وقت میں میری امت کوئی سنت پر عمل کرے گا فلہو اجر 100 شہید، اس کے لیے 100 شہیدوں کے برابر اجر ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، 100 شہیدوں کے برابر اجر مل رہا ہے ایک ایک سنتوں پر عمل کرنے کا۔ اپنی زندگی میں سنت رسول اللہ کو بڑھاوا دیں، غیروں کے طریقہ اپنا نکالیں، اور ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، انس بن مالک کی روایت ہے، کہا من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اغراض کیا، جس نے میری سنت کو چھوڑا، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے، وہ غیروں میں سے ہے۔ تو اس لیے عزیز ساتھیوں، ہمیں زیادہ سے زیادہ سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں جب صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضور علیہ السلام سے محبت کری، ان کی سنتوں پر عمل کرا، تو پھر دیکھیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب کس کی وجہ سے ملا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ملا۔ عمر بن خطاب کو لقب عمر فاروق اعظم کا کس کی وجہ سے ملا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ملا۔ عثمان بن عفان کو حضرت غنی کا لقب کس کی وجہ سے ملا؟ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی وجہ سے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو لقب ملا حیدر کرار کا، وہ کس کی وجہ سے ملا؟ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی وجہ سے ملا۔ اور جتنے بھی صحابہ ہیں ان کو کیا لقب ملا؟ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا مزدہ ملا۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، شاعر کہتا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ لوح و قلم کیا ہے جہاں چیز تیرے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، بتلانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مبارک مہینے میں بعثت ہوئی ہے، تو ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی تقاضے ہیں ان کو پورا کریں۔ اور جو ایک دوسری بات تھی، جو اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ ابھی آپ لوگوں کے سامنے علم میں بھی ہوگا کہ ابھی حکومت میں وقف امینڈمنٹ بل کے خلاف جو ہے ایک قانون لایا گیا تھا، تاکہ یہ وقف کے قانون کو اس میں رد و بدل کرا جائے، اور جتنی بھی مسلمانوں کے پاس اوقاف کی زمینیں ہیں ان کو جو ہے سرکار کے انڈر میں کر دیا جائے، تاکہ ایک نیت ان کی اور سازش یہی تھی کہ اس کو ہم جو ہے کسی طرح سے مسلمانوں سے چھین لیں۔ اس کے خلاف جب جو ہے بل پیش کرا گیا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپوزیشن کے لیڈر نے کس طرح ہنگامہ کرا اور بل کو کس طرح مسترد کر دیا۔ لیکن اس کے بعد حکومت نے پھر جو ہے ایک کمیٹی تشکیل کری، جسے ہم لوگ JPC کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کمیٹی کو حکم دیا کہ آپ جو ہے رائے طلب کریں، کون اس کی مخالفت میں ہے، کون اس کی حمایت میں ہے۔ تو اس سلسلے میں مسلم پرسنل لا بورڈ نے بھی حمایت کری ہے، اور اس کے لیے جو ہے مزید ہماری رہنمائی یہ ہو رہی ہے کہ ایک QR کوڈ انہوں نے جنریٹ کر کے دیا ہے اور پوری بات لکھ کر کے دی ہے، آپ کو بس خالی یہ QR کوڈ اسکین کرنا ہے۔ اسکین کرنے کے بعد آپ اپنا نام لکھ کر کے وہاں پر اپنی رائے کو سبمٹ کر دیں۔ یہ آپ کے لیے اتنا سا ضروری کام ہے۔ آج اگر ہم نے نہیں کرا تب پھر یہ ہماری اوقاف کی حفاظت نہیں ہوگی، اور اس وقت ہماری فریضہ ہے، دینی شرعی ملی فریضہ ہے کہ ہم اپنے تمام اختلافات کو پس پشت ڈال کر کے ہم اس کام کو آگے سے آگے کریں، اس کام میں زیادہ سے زیادہ جو ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ آپ دیکھیں جب یکساں سول کوڈ کا معاملہ آیا تھا، اس وقت بھی مسلم پرسنل لا نے کہا تھا کہ QR کوڈ کو اسکین کر کے رائے دی جائے حکومت کے خلاف میں۔ آپ مجھے بتائیں اس ملک میں کتنے لوگ رہتے ہیں؟ اس ملک میں 20 22 25 کروڑ مسلمان رہتے ہیں، لیکن رائے کتنے کی گئی تھی؟ صرف 1 لاکھ چلر کی گئی تھی۔ اب آپ مجھے بتائیں باقی یہ لوگ کہاں گئے تھے؟ یہ کسی کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کی رائے کے خلاف جو ہے اس بل کے ریجیکشن میں ہم اپنی رائے دیں، یا ہمارا حق نہیں بنتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں ابھی اگر موبائل گنے جائیں مسلمان قوم کے پاس تو ایک آدمی پاس 2 موبائل نکلیں گے، اس لحاظ سے وہ غیروں سے بھی آگے ہو جائیں گے، لیکن ان کے پاس اتنا سا وقت نہیں ہے کہ ہم اس کام کو کر دیں۔
نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ وہ ہم سے وہ تمام قانون بن جاتے ہیں اور وہ ہم سے وہ تمام حقوق چھین لیے جاتے ہیں۔ آج اس ملک میں تمام طرح کی جو ہے مصائب اور مظالم ڈھانے کے بعد حکومت جو ہے قانونی اور غیر قانونی دستوری طور پر بھی ہم سے حقوق چھیننا چاہ رہی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس کام کو زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس پورا دن موبائل چلانے کا وقت ہوتا ہے، رات ہمیں پتہ نہیں لگتی کب گزر گئی اور دن ہمیں پتہ نہیں چلتا کب کٹ گیا موبائل میں چلا کر کے، لیکن کیا ہمارے پاس 2 منٹ 3 منٹ اس کے لیے نہیں ہے کہ ہم نکال کر کے اس کام کو کریں، لازماً کریں؟ تو اس لیے عزیز ساتھیوں یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ آج اگر ہم نے اس کام کو نہیں کرا تب پھر ایک شاعر نے ایک شعر کہا تھا، وہ جبر بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے، لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔